گورڈن براؤن کا سیکریٹری آف اسٹیٹ بھی ابھی چلڈرن کا تھا، لیکن ان کا اسپیچ رائٹر اور پرسنل دوست بھی ہے. اور پھر ڈیوڈ ملی بینڈ ہے، یا ملی بینڈ میں سے بھائیوں میں سے ایک ایڈ ملی بینڈ یا ڈیوڈ، لیکن ڈیوڈ کا میرے خیال میں زیادہ چانسز ہے. ان چار میں سے جو بھی آگے آئے گا پتہ نہیں ہوتا ہے. برٹش پالیٹکس میں جو سامنے وننگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے ہمیشہ وہ لوز ہوتا ہے. سو آئی ڈونٹ نو، یہ تو مڈ سپٹمبر کے بعد پتہ چلے. اچھا لارڈ صاحب، آپ نے اب سے چند روز پہلے جب الیکشن کی مہم چل رہی تھی تو آپ سے جب ہماری بات ہوئی تھی تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ ظاہر ہے آپ کی جماعت نے چانس دیا ہے کنزرویٹوز کو لبرل ڈیموکریٹس کے ساتھ، لیکن آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی ویٹ اینڈ سی، یعنی وہ دونوں پہلے کر لیں. ابھی آپ نے اپنی بات کو دہرایا کہ 6 مہینے یا سال تک آپ دیکھ رہے ہیں. تو اگر ایسا ہوتا ہے، اگر حکومت نہیں چلتی تو پھر آپ کے پتے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ لبرل ڈیموکریٹس کو آفر کر سکتے ہیں حکومت بنانے کے لیے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. جب اگر یہ، کیونکہ وہ چانس پہلے تھا، کیونکہ وہ انکمبنٹ جو ہوتا ہے پرائم منسٹر، اس کے پاس یہ موقع ہوتا ہے. لیکن اب اگر یہ کنسرویٹو اور لبرل ڈیموکریٹس کی اگر الائنس نہیں بن سکتی یا نہیں چل سکتی تو پھر میرے خیال میں جو پرائم منسٹر ہوگا وہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر کے کوئین کے پاس جائے گا اور پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنے کا حکم لے کے آ کے اور وہ الیکشن کا اعلان کر دے گا. اچھا، دوبارہ یعنی الیکشن؟ دوبارہ الیکشن. وہ نئی کوئی میرے خیال میں صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہوگی، اور نہ ہی میرے خیال میں اب لیبر پارٹی کسی پیک میں انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ اب ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے. اور لیڈر جب ہوگا تو لیڈر کو اپنی جگہ پہ آ کے اپنی پالیسیز کو اسرٹ کرنے کے لیے اور پبلک اپینین بلڈ کرنے کے لیے، پبلک سپورٹ بلڈ کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، اور پارٹی کو ری بلڈ کرنے کے لیے، میسیج ری بلڈ کرنے کے لیے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت ہے، اور فنڈنگ کی جو، یعنی ایک کیمپین چلانا، فنڈز حاصل کرنے، وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو فنڈ ملتے ہیں جو فنڈر بھی دیکھتے ہیں کہ کون پولیٹیکل پارٹی نیکسٹ الیکشن جیتے گی. چاہے کور سپورٹ ہماری ٹریڈ یونین سے آتی ہے، لیکن پھر بھی باہر سے بھی جو سپورٹ کرتے ہیں ان کو یہ قائل کرنا کہ لیبر پارٹی کے چانسز موجود ہیں، یہ لیڈر کا کام ہے، اور وہ لیڈر میرے خیال میں بیزی ہو جائے گا جو بھی ہوگا. اچھا، یہ جو اس وقت صورتحال ہے جس میں ایک بار پھر امریکہ نے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے، آپ کی بھی ظاہر حکومت رہی، آپ کو کیا لگ رہا ہے لارڈ صاحب کہ جو آنے والی یہ جو حکومت ہے کنزرویٹو اور لبرل ڈیموکریٹس کی، اس کی خصوصی طور پر پاکستان سے متعلق افغانستان کے حوالے سے اور پھر کشمیر سے متعلق ان کی پالیسی کیوں ہوگی؟ کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تو کور ایشو کشمیر ابھی تک حل طلب ہے. امریکہ مور اسی وقت کہتا ہے جب امریکہ انٹرنلی گورنمنٹ کے ساتھ کچھ نیگوشیٹ کرتا ہو اور وہ آنکھیں دکھانے کے لیے، پریشر ڈالنے کے لیے. اور میرے خیال میں اسلام آباد میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہ وہ جانتے ہیں ویسے، لیکن ان کو بھی کم از کم بتانا چاہیے، جس طرح احمد کارزائی نے کہا کہ وی ڈونٹ اگری ود دی امریکن پالیسی، اور دوست ہونے کی حیثیت سے، آنیسٹ جو ہے وہ دوست ہونے کی حیثیت سے کبھی کبھی پاکستان کو بھی کہنا چاہیے، میرے خیال میں تو بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ انف از انف، ڈرون اٹیکس از انف، جو آپ کی انٹرنل انٹرفیئرنس ہے وہ از انف، اور جو چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ پاکستانی ڈیلیور کرتا ہے. اگر کرنا ہے تو پاکستان کے لیے آپ ٹریڈ فری کر دیں، پاکستان کے پروڈکٹس کو پروموٹ کریں، پاکستان کی جو ضروریات ہیں ان کو بھی آپ جو ہے وہ پورا کریں، اور اس کے بعد پاکستان کا تعاون حاصل کریں. یہ ایک نمبر جو امریکہ کے حوالے سے. آئی ڈونٹ تھنک برٹش فارن پالیسی جو ہے وہ چینج ہوگی، کیونکہ فارن پالیسیز جو ہیں وہ برٹش نیشنل انٹرسٹ میں. یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سیدہ وارسی صاحبہ کی میں بہت عزت کرتا ہوں، لیکن وہ برٹش کنسرویٹو پارٹی کی چیئرمین ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے. وہ پیدا بھی انگلینڈ میں ہوئی تھی، تو یہ بار بار کہنا پاکستانی لڑکی پاکستانی، یہ جو ان کے دشمن ہیں ان کے پاس جو ہے ایسا مواد مل جائے گا کہ وہ کہے گی جی پاکستانی آ کے برطانیہ کی کنسرویٹو پارٹی کی بن گئی ہے. تو یہ میرے خیال میں آپ کو ہر آدمی کو get real, you have to be realistic. وہ برطانیہ کی جو فارن پالیسی ہے وہ برطانیہ کے انٹرسٹ میں ہے. ہاں، پاکستان کو ایک دوست کی حیثیت سے ٹریٹ کرنا، پاکستان کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کو پورا کرنا، یہ ہماری مورل رسپانسبلٹی ہے. سیدہ وارسی کا چیئرمین ہونا، ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ہونا
ایک فائدہ یہ ہے کہ جو لینگویج ہے وہ چینج ہوگی. میرے خیال میں کنسرویٹو پارٹی نے پہلے بھی جس طرح تھیچر نے امریکن سے تھوڑی سی ڈسٹنس کی ہے, ہو سکتا ہے ڈیوڈ کیمرن بھی کرے. ہمارے ٹونی بلیئر نے نقصان یہ کروایا تھا کہ اس نے ٹوٹل ڈیپینڈنسی جو ہے وہ امریکنز پہ رکھ دی تھی. یہ ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ کریں. اس لحاظ سے چاہے جو وہ ڈیفرنٹ پارٹی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے ہوپ فار پاکستان. بہت بہت شکریہ لارڈ نذیر احمد صاحب. لیبر پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, آپ تشریف لائے اور ہم سے تفصیل سے گفتگو کی برطانیہ میں نئے بننے والی حکومت اور ان کی پالیسیز سے متعلق. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل انشاءاللہ آپ سے نیوز واچ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.